بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہمارے کسان ہیں، کیونکہ 70% آبادی جو ہے ان کا ذریعہ روزگار زراعت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسانوں کے لیے جو بینک بنایا گیا، اس بینک نے کسانوں کا ہی سب سے زیادہ خون پی لیا۔ کبھی کوئی کسان آپ کو زرعی ترقیاتی بینک کی وجہ سے خوشحال نظر آیا؟ اب تو ویسے بھی خوشحال نہیں رہے، نہ انہیں گندم اگانے میں فائدہ ہوتا ہے، نہ چاول کی فصل سے انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور گنا اگاتے ہیں تو شوگر مل والے جو ہیں ان کا خون پی لیتے ہیں۔ اور زرعی ترقیاتی بینک نے کبھی بھی جو جینون کسان ہیں ان کو آسان قرضے نہیں دیے۔ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو آڈٹ رپورٹ پیش ہوئی، وہاں تو ان کا دھڑن تختہ ہو گیا پورے کے پورے بینک کا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بینک نے کچھ سبق نہیں سیکھا۔ کوئی بینک نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بے عزتی ہونے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جناب آئندہ کرپشن نہیں ہوگی، ہم خود کو کنٹرول کریں گے۔ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے فارغ ہوتے ہی 3 دن کا بچوں سمیت فیملی سمیت مری کا ٹور رکھا جی۔ وہاں پہ ایک مہنگا ترین ہوٹل ہے فلیٹیز، جس کا کرایہ جو ہے تقریباً پر نائٹ جو ہے 30,000 روپے بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ یہ خود بھی گئے، اپنے بزرگوں کو بھی لے گئے، بچوں کو بھی لے گئے، کھانا پینا، مری کی موجیں، پٹرول اس پہ خرچ ہوا ہے۔ اور میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس 3 دن کی عیاشی پہ 5 کروڑ روپے مبینہ طور پہ بینک مینجمنٹ نے لٹا دیا۔ یعنی یہ بیل ہی ہے نا ایک قسم کی، شادی بیاہ پہ جو بیل دی جاتی ہے، تو انہوں نے 5 کروڑ روپے لٹا دیے۔ اب تھوڑا سا میں ان کو آپ کو ویسے بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس دن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی ہوا کہ جناب یہ تو سادہ کاغذوں پہ قرضے دیتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ وہ بینک ہے جس میں کرپشن میں ملوث بے شمار ملازمین پائے گئے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ چاند ایک کو پکڑا گیا آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اور زیادہ تر کو بچا لیا گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو زاہد اقبال صاحب ہیں جن کا تعلق ملتان ریجن سے ہے، ان پہ بے شمار الزامات ہیں کرپشن کے، لیکن ان کو چونکہ طاہر بھٹی صاحب کی سپورٹ حاصل ہے اور جو آتا ہے وہ اس کو اپنی مٹھی میں کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ بھی بچ گئے۔ وہ بھی مری پہنچے ہوئے تھے مری کی ٹھنڈی ہواؤں کو انجوائے کرنے کے لیے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس میں آڈٹ رپورٹ میں بھی اٹھایا گیا سوال، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی، کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث پائے گئے تھے ان کے جو کیسز تھے ان کو ڈیلے میں کیوں ڈالا گیا؟ یہ بدنیتی یہیں پہ ہے۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ کروڑوں کھا گیا بینک کے، تو پھر وہ آپ کی ماسی کا پتر نہیں ہے، پھوپھی کا پتر نہیں ہے، مامے کا پتر نہیں ہے، چاچے کا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری واحد یہی ہے نا کہ آپ اس کے سرپرست ہیں، ایک ہی بینک میں آپ کام کرتے ہیں، آپ نے کیوں کارروائی نہیں کی اس کے خلاف؟ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والے بھی پوچھ رہے ہیں۔ ہم تو عوام کو صرف آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو زرعی ترقیاتی بینک ہے نا، یہ زرعی ترقیاتی بینک نہیں ہے، بلکہ یہ زرعی پستی بینک ہے۔ زرعی کی جو زراعت کی جو پستیاں ہیں اس میں اس بینک کا بھی بڑا رول ہے۔ پھر آگے چلیے جی، پھر اور بتاتا ہوں۔ کرپشن، بد انتظامی، اقربا پروری اور فراڈ کے تمام ریکارڈ اس بینک میں ٹوٹ چکے ہیں۔ اقربا پروری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب جن کا نام بھی نہیں تھا لسٹ میں، جو ان لسٹ میں نہیں تھے، 13 بندوں کی جو لسٹ تھی اس میں نہیں تھے بکر احمد صاحب، پھر وہ بھرتی ہو گئے اور بڑی زبردست قسم کی تنخواہ لگ گئی۔ اور بابے یہ بھرتی کرتے ہیں، بابوں سے ان کا کوئی خاص عشق ہے جو کام کے نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ نوجوان نسل جو ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں ہم ان کو موقع دیں۔ لیکن طاہر یعقوب بھٹی صاحب کا ویژن ہے کہ نہیں، بابوں سے کام لینا ہے، کیونکہ بابے بڑے فنکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ بابوں کو بھی اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے کہ بابے خود کہیں کہ یار میری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے کہ نوجوان کو آنے دو۔ اب تو اس بینک کے باہر لکھ کے لگانا چاہیے زرعی ترقیاتی بینک کے، بابا جی کھیڑا جان دو، ہوں نویں نسل نہیں آن دو، چھکی جا رہے ہو کام نو تسی بھی بابا جی۔ اور ہر جس کا سر ہلنا شروع ہو گیا ہے نا، 60 سال کی ریٹائرمنٹ کی مدت ہے، اس کے بعد یہ طاہر بھٹی صاحب ان کو پھر دوبارہ ہائر کر لیتے ہیں کہ نہیں جی بابا جی کام چھک کے رکھو دوسری، اور پہلے سے دگنا اس کا جو ہے وہ اعزازیہ بھی کر دیتے ہیں، دگنی تنخواہ بھی کر دیتے ہیں۔ آگے چلیے، اس بینک میں جعلی ڈگریوں پہ بھرتیاں ہوئیں اور 7 کروڑ روپے جعل سازوں کے گھر چلا گیا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ جعل ساز جیلوں میں جاتے اور وہ 7 کروڑ روپیہ واپس آتا، ان سے ریکور کیا جاتا۔ چونکہ جعل سازوں کو بھی پورا یقین تھا کہ ہمارا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، اور کسی نے ان کا پیچھا کیا بھی نہیں۔ 7 کروڑ ان سے کوئی برآمد بھی نہیں کیا، 7 کروڑ روپیہ چلا گیا۔ قوم کا پیسہ تھا، کسانوں کا وہ پیسہ تھا، کسان بھی اس قوم کا حصہ ہیں، بلکہ ماتھے کا جھومر ہیں، وہ اناج اگاتے ہیں، قوم کھاتی ہے،
سب موج کرتے ہیں، یہ اشرافیہ بھی کسانوں کا اگایا ہوا اناج ہی کھاتے ہیں، لیکن کسانوں کی محنت سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن کسانوں کو خون پسینے کا جو ہے نا اس کا معاوضہ ٹھیک ملنا چاہیے تھا۔ جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ رکنا چاہیے، اشرافیہ کی موجیں رکنی چاہیے۔ یہاں تو 100 گاڑیاں غائب ہو رہی ہیں اداروں سے، اور آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ یہ VIP گاڑی لاپتہ ہوگی۔ اس زرعی ترقیاتی بینک کی پتہ نہیں کتنی گاڑیاں لاپتہ ہوگی۔ آپ کراچی سے شروع ہو جائیں، حیدرآباد تک آئیں اور پھر اسلام آباد پہنچ جائیں، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے رحیم یار خان، پھر جنگ اور ملتان تک جائیں، آپ کو پتہ چلا جائے گا کہ کتنی گاڑیاں انہوں نے اپنی دوستوں میں بانٹ رکھی ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ ادارے آپ کسانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ صرف اپنی جیب دیکھتے ہیں۔ اور پھر اور بتاتا ہوں جناب ناظرین، جو سامنے آیا ہے ہوگا زیادہ، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب بھی تلاشی لے لیں، زیادہ واردات ہوگی، کہ سادہ کاغذوں پہ 2.5 کروڑ روپے کے قرضے دے دیے گئے، یعنی کوئی ان کی ضمانت نہیں لی گئی۔ عام کسان سے تو یہ اس کا جو ایکڑ ہوتا ہے، جو فصل ہوتا ہے، وہ زر ضمانت کے طور پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن 2.5 کروڑ روپے کے قرضے دیتے ہوئے انہوں نے کوئی زر ضمانت ہی نہیں مانگی، انہوں نے کہا جاؤ لے جاؤ، موج کرو بھائی۔ اور اتنی بڑی زیادہ تعداد میں قرضے جو ہیں وہ جال سازی کے ذریعے دیے گئے ہیں کہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ کسی کو نہ اپنی دنیا کی فکر ہے، نہ اپنی آخرت کی فکر ہے۔ دنیا کی تو اس لیے ہے کہ چلیں دنیا میں ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے آفٹر شاکس بھی آتے ہیں، اس کا رزلٹ بھی اللہ پاک ان کو دنیا میں ہی دکھاتا ہے، پھر آخرت میں تو بڑا خوفناک حساب کتاب وہاں پہ دینا پڑے گا۔ پھر آگے چلیے جی، اس وقت تک جو میرے پاس معلومات آئی ہیں، جو مینجمنٹ مری کی ہواؤں میں موجیں لے رہی ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، نہ زاہد اقبال صاحب کو پرواہ ہے، نہ فرخ چیمہ کو پرواہ ہے، نہ طاہر اقبال بھٹی کو پرواہ ہے، نہ ان کے کسی اور کرندے کو پرواہ ہے، نہ کسی دوبارہ بھرتی ہونے والے بابے کو پرواہ ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ خرم خان کو پرواہ ہے، نہ خرم خان کے سرپرست کو نظام سکہ کو پرواہ ہے۔ موجیں انہوں نے کہا کہ چلو 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 مری چلو، ایک نعرہ تھا کہ چلو چلو مری چلو۔ 3 دن وہاں پہ عیاشیاں ہوئیں، موجیں ہوئیں، کھانے پینے اڑائے گئے۔ 5 کروڑ روپیہ، جناب وزیر خزانہ صاحب ان سے پوچھیں کہ 5 کروڑ تو آپ نے لگا دیا، چلیں لگا دیا، کیا وہاں کوئی آپ نے 10 کروڑ 15 کروڑ کا کوئی فائدہ قوم کا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو پھر سب کو پکڑیں، ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والے بلائیں، ان سے یہ سوال کریں کہ جی 3 دن آپ مری کی پرفضا مقام پر رہے، وہاں پہ آپ نے مہنگے ترین ہوٹل میں قیام کیا، قوم کو کیا بچت ہوئی؟ آپ نے تو موجیں کی۔ زرعی بینک کے جو صرف 6 شہر جو ہیں نا، زرعی بینک کے 6 شہر جو ہیں اس وقت تک 81 کروڑ روپے کے خسارے میں جا رہے ہیں، 6 شہر۔ اچھا، یہ اس کا حساب کتاب کس نے دینا ہے؟ سب سے زیادہ بونس لینے والے طاہر بھٹی صاحب نے، جو صدر ہیں۔ ایک طرف تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بینک کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو پینشن دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو پینشن نہیں دے۔ وہ یہاں انہوں نے احتجاج بھی کیا، حج کے دنوں میں انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حج پہ جانا ہے، تو انہوں نے ان کو پیسے نہیں دیے۔ بھائی ان کے پیسے، ریٹائرڈ ملازمین کو آپ پیسے نہیں دیتے، بونس زیادہ آپ لے لیتے ہیں، مری کی عیاشیاں آپ لوٹتے ہیں، اپنے بچوں کو لوٹاتے ہیں۔ یار یہ خالہ جی کا تو پیسہ نہیں ہے نا، میں وہ سخت لفظ نہیں کہتا جو کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے نا۔ جناب وزیر خزانہ صاحب ان کی تلاشی لیں، ان سے پوچھیں کہ یہ جو انہوں نے موجیں کی ہیں، یہ 6 شہر جو ہیں 81 کروڑ روپے کے خسارے میں جا رہے ہیں، اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کا جواب دہ جو ہے، جو کپتان ہے طاہر بھٹی وہی ہے، طاہر بھٹی کے ہواری ہیں، طاہر بھٹی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، طاہر بھٹی کا وہ نیٹ ورک جو ملتان سے کراچی تک، حیدرآباد تک پھیلا ہوا ہے، وہ سارے اس کے جواب دہ ہیں۔ لیکن جواب دہ کب ہوں گے؟ جب قانون ان کو پوچھے گا کہ ادھر لائن میں آئے، پہلے تو یہ مری والا ہمیں حساب کتاب دینا کہ مری میں جا کے آپ نے اتنا خرچہ کیا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم اذانیں دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ طاہر یعقوب بھٹی صاحب کا نہیں ہے۔ یہ طاہر بھٹی صاحب یہ ساری موجیں جو اڑا رہا ہے نا، یہ آپ کا پیسہ، میرا پیسہ، اس قوم کا پیسہ ہے، کسان کا پیسہ ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی پینشن ان کو دی جائے۔ ان کو کہا جاتا ہے ہمارے پاس پینشن کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آوازیں ہم اٹھاتے رہیں گے،
کٹہرے میں ان کو لاتے رہیں گے، قوم کو بتاتے رہیں گے، ان کے آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں گے کہ کس طریقے سے زری بینک کو لوٹا جا رہا ہے۔ ایسے موجے نہیں ہو رہی مری میں۔ عام آدمی جس کی تنخواہ گورنمنٹ کہتی ہے کم از کم 37,000 روپیہ تنخواہ ہوگی، وہ مری کی موجیں جا کے کر سکتا ہے، اس کا تو مہینے کا پورا نہیں ہوتا۔ مری کی موجیں سرکار کے کھاتے میں عوام کے پیسے پہ یہی کر سکتے ہیں، اور ان سے حساب کس نے لینا ہے؟ یا تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی لے، یا قومی اسمبلی لے، یا سینٹ لے، وزیر اعظم بلا کے پوچھے، وزیر خزانہ ان کو بلا کے پوچھے کہ بھئی کس نے آپ کو یہ حق دیا تھا آپ جا کے 5 کروڑ روپیہ عوام کا وہاں پہ لٹا دیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔